اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات میری محمد علی محمد پر بہرحال روز کی طرح سب سے پہلے یہ الیکٹرک کو ایصال ثواب پہنچا دیں، اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ شاید ابھی تک لوگوں کو یہ شعور نہیں آیا، ابھی تک لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کا نام ہے نا کہ الیکٹرک یا اور بہت سارے بڑے بڑے ادارے یہ آپ کے نہیں ہیں، یہ بیچے جا چکے ہیں۔ یہ جو سامنے ہمارے بیٹھے نا عبد الرحمن، غلام اللہ، غلام رسول، جو ان کے نام ہے نا یہ عبد الحمید، فلانا فلانا فلانا، یہ کچھ نہیں، یہ نوکر ہیں، یہ ان کے نوکر آقاؤں کے جو باہر بیٹھے ہیں ان کی یہ کمپنیاں ہیں۔ انہوں نے رشوتیں دے دے کے کروڑوں اربوں برسوں پہلے رشوتیں دے کے یہ خرید لی کمپنی۔ اب جب خرید لی ہے تو ان کے باپ کی نہیں ہے، یہ ان کے باپ کی ہے۔ اچھا کسی کا کچھ نہیں گیا، یہ رشوت لے کے بیٹھ گئے، یہ کھا پی گئے، وہ ہم سے کھینچے جا رہے ہیں اربوں خربوں بلوں کے نام پہ، وہ ہم سے کھینچے جا رہے ہیں۔ سفر کون کر رہا ہے؟ مصیبت کس کی پڑی ہوئی ہے؟ آپ کی اور میری، پورے پاکستان کی بات ہے، یہ کراچی کی بات نہیں۔ اسی لیے پہلے ایک واگڈا ہوتا تھا، ایک کے ایسی ہوتی تھی، یہی ہوتا تھا نا۔ اب کیا ہے؟ اب ہر شہر کی الگ ہے، لیسکو پیسکو فیسکو ہیسکو میسکو ایپکو، پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ آپ کا کچھ ہے نہیں۔ اسی طرح پیٹرول کا حال ہے، اسی طرح ڈیزل کا حال ہے۔ یہ لاکھ کہتے رہے ہیں، یہ سستا کر دیں گے، وہ پیٹرول غائب کر دیں گے، کہیں گے نہیں یہ جاؤ، نہیں دیتے، بھاڑ میں جاؤ، جہنم میں جاؤ۔ تو کسی کا کچھ نہیں جا رہا، ان حکمرانوں کا کچھ نہیں جا رہا، ان بدبختوں کا کچھ بھی نہیں جا رہا۔ ان کے پاس سب ہے، یہاں بھی ہے، باہر بھی ہے۔ ہمارا آپ کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ اب سمجھ میں آئے کہ کیوں نہیں سنتے؟ ان کو آپ کے احتجاج کی بھی پرواہ نہیں۔ جائیے آپ آگ لگا دیے، کہیں گے بھاڑ میں جاؤ، وہ بھی ہم تمہاری حکومت سے لے لیں گے، ہماری بلڈنگ جل گئی، لاؤ پیسے۔ اور بجلی 4 گھنٹے آتی ہے وہ بھی نہیں دیں گے، بھائی نہیں ہے، ختم ہو گئی، جاؤ۔ اللہ کے بندوں، 22 کروڑ انسانوں، سمجھو تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، اس شہر کا نہیں، پورے پاکستان کا۔ جو باقی 2-4 ادارے بچے وہ بھی بیچ رہے ہیں، یہ تو بیچ باچ کے بھاگ جائیں گے، بھگتے کا کون؟ اس لیے میں نے عرض کیا یہ کہ الیکٹرک ایک وہ ایسا منحوس ادارہ بن چکا ہے پاکستان کا، جتنی بھی الیکٹرک کمپنیاں ہیں، کیونکہ آپ کا کچھ نہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن ڈر یہی ہے کہ جس دن ریئیکشن آ گیا نا، رد عمل آ گیا، پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اور یہ ہر جگہ سے بات ہو رہی ہے، میں اکیلا بات نہیں کر رہا ہوں، سارے ممبروں سے بات ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اکیلا، سارے چینل یہی باتیں کر رہے ہیں، میں کوئی نئی بات کر رہا ہوں کیا؟ سارے چینلز بھی ٹاک شوز ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیے عزاداری کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کتنا عین وقت میں، مجلس کے وقت میں بجلی گئی، اور جو زیادہ بولے گا اس کی بجلی بھی زیادہ جائے گی۔ لہذا میں بول رہا ہوں، لہذا انہیں پتہ ہے یہاں کی بجلی تو اڑانی ہے، یہاں حسن ظفر آ رہا ہے، لہذا ادھر تو بجلی دینی نہیں ہے، کیونکہ روزانہ میں برا بھلا کہہ رہا ہے۔ لیکن اطمینان رکھو، ہمارے پاس بھی سارے انتظامات ہیں تمہیں ایصال ثواب پہنچانے کے۔ کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں تو ہے نا، ایسے ایسے امام پڑے ہوئے نا، چوروں ڈکیتوں کے، لٹیروں کے، اسمگلروں کے، ہے نا، کہ ان کے پیچھے بھی لاکھوں کا، ان کو بھی ہم نے پیشوا بنا دیا، ان ڈاکوؤں کو۔ قیامت کے دن یہ اٹھیں گے، ان کے پیچھے پیچھے لشکر اٹھیں گے، لشکر جو ان کی پیروی کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے، چھوٹے
چھوٹے نفع حاصل کرنے کے لیے ان کی پیروی کی. یہ ان کے امام ہیں, بڑے بڑے امام بیٹھے ہوئے آج کل ہیں نا, بیٹھے ہوئے. آج تو سمجھانے میں مجھے بڑی آسانی ہو رہی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. تو بھیا لاکھ اپنا نام کچھ بھی رکھ لے, قیامت کے دن تو جس کی تو پیروی کر رہا تھا اسی کے پیچھے اٹھایا جائے گا, جس کو تو فالو کر رہا تھا. تو اللہ کے بندو سیدھی سی بات ہے نا, میں کس کو فالو کروں, کس کے پیچھے جاؤں؟ ایک طرف یہ, ایک طرف ان کا کردار, ایک طرف ان کی چوریاں, ایک طرف ان کے جھوٹ, ایک طرف ان کی منافقتیں, ایک طرف صبح سے شام تک یہ رہو قوم کی خاطر, قوم کی خاطر, قوم کی خاطر. جہاں ان کے منہ میں ہڈی ڈال دی گئی وہاں چپ ہو گئے. جہاں ان کو ہڈی ڈالی آواز بند. کراچی والے تو اچھی طرح سمجھ گئے نا. امریکہ میں جو سن رہا ہے شاید سمجھ میں نہ آئے, دوسرے ملکوں میں جو سن رہا ہے شاید سمجھ میں نہ آئے, کراچی والے تو سمجھ گئے. قوم قوم قوم, اور کتنا سستا بیچا تم نے قوم کو. ایک ہڈی ملی وزارت کی, آواز حلق سے نہیں نکلتی. اس لیے کہتا ہوں کہ ایسا لقمہ نہیں کھاؤ جو تمہاری آواز کو روک دے. زندہ ایسا لقمہ نہ کھاؤ جو تمہاری آواز کو روک دے, جو تمہیں حق بات کرنے سے روک دے, جو تمہارے دل میں ظالموں کا خوف ڈال دے. پھر حسینی ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر حسین سے رشتہ جوڑنے کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر حسین کی غلامی کا دم بھرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر انسان لٹیروں کے خلاف بات بھی نہ کر سکے تو سب مر جاتے ہیں, سب مر جاتے ہیں, میں بھی مر جاؤں گا, ختم ہو جاؤں گا. لیکن یاد رکھو حق کی آواز کبھی نہیں مرتی, اس کی باز گشت رہتی ہے. اگر یہ آوازیں نہ ہوں تو کبھی مستقبل میں دوبارہ امید بھی نہ رکھنا کہ کوئی پیدا ہوگا بات کرنے والا. یہ لہجے باقی رکھتے ہیں. بوزر کا لہجہ نہ ہوتا, یہ لہجے نہ ہوتے. میسم تمار کا لہجہ نہ ہوتا, یہ لہجے نہ ہوتے. اس لیے اس نسل کو اس لہجے میں بات سنانا ضروری ہے تاکہ تمہارے دل و دماغ میں یہ بات گھر کر جائے کہ ماحول جیسا بھی ہو حق بات کرنے سے پیچھے مت ہٹنا. یا سمجھ میں آ گیا؟ ایسے مٹی کے پتلے بن کے نہ بیٹھ جاؤ. جو ہو رہا ہے نظر میں رکھو. وہ بس یہ کون ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. یہ وہ پیشوا ہیں, یہ وہ رہنما ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں, دعوت دیتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یہ تھوڑی کہتے ہیں جہنم کی طرف آ جاؤ. تمہیں سبز باغ دکھاتے ہیں دنیا کی, لالچیں دیتے ہیں تم سے, اور کہ اب تم ان کے پیچھے چل پڑتے ہو. بڑوں کو ہم نے دیکھا 40-45 سال پہلے بڑے انقلابی تھے, بڑے بائیں بازو کے بنتے تھے, بڑے لیفٹسٹ, بڑے سوشلسٹ, بڑے کمیونسٹ, سب بہہ گئے. جب مفادات سامنے آئے ایک ایک کوٹھی اور گاڑی میں بک گئے. چھوٹا سا ٹھیکہ مل گیا, بک گئے. چھوٹا سا عہدہ مل گیا, بک گئے. چھوٹا سا منصب مل گیا, بک گئے. چھوٹی سی وزارت جس کے ساتھ ذلتیں لگی ہوئی ہیں. آج کل کی تو وزارت کے ساتھ ذلتیں لگی ہوئی ہیں نا. آج وزیر ہے, کل ذلیل ہو رہا ہے. وزیر ہوئی ذلیل ہو رہا تو نہ ہونے کے بعد کیا ہوگا پتہ نہیں. اب تو اس کے نام کے ساتھ ہی ذلت لگ گئی نا. نام کے ساتھ ذلت لگ گئی, ان عہدوں کے ساتھ ذلت ہے, ذلت لگ گئی ان کے ساتھ. سب کو دیکھ لیا, ایسے نکل گئے راستے سے کدی کترا کے. ہمیں کہتے ہو ملا ہو گئے آپ. نہیں, ہم اب بھی وہی ہیں. ہم کل بھی سامراج کے دشمن تھے, ہم آج بھی سامراج کے دشمن ہیں. ہم کل بھی
میں آ گیا؟ قرآن مجید نے کہاں کہاں رہنمائی کی ہے؟ خبردار ان کے پیچھے نہ چلے جانا، دنیا آخرت سب برباد ہو جائے گی۔ کل بات کی تھی نا کہ وہ سودا نہ کرنا جو پسر سعد نے کیا تھا کہ رے کی سلطنت مل جائے گی، یہ عہدہ مل جائے گا، یہ گدی مل جائے گی، یہ سیٹ مل جائے گی، کچھ بھی نہیں ملا، جاؤ نجاست کھاؤ، خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ایکسپوز ہو گئے، ایکسپوز قوم کے سامنے، معلوم ہو گیا کتنا درد تھا ان کو قوم کا، معلوم ہو گیا کتنے ہمدرد تھے یہ اس شہر کے، خاک و خون میں نہلانے میں تمہارا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا دوسروں کا ہے، ہماری بربادی میں، ہمارے علاقوں کی، شہروں کی بربادی میں تم بھی برابر کے شریک ہو، جتنا دوسروں نے کیا وہی تم نے کیا، آج بھی مفادات کے عوض بک گئے تم، ہوا؟ بڑی بری لگ رہی ہوں گی میری باتیں، کیا کروں میں، کرتے ہی ایسی باتیں ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اور آج تو نہیں کر رہا، یا اور میں کوئی آج تو نہیں کر رہا، بزرگ گواہی دیں گے نا، میں تو ہمیشہ سے کر رہا ہوں، جب سے ممبر پہ بیٹھا ہوں 40 سال ہو گئے، میری زبان میں تو کبھی لفظش نہیں آئی، الحمدللہ۔ اس لیے سرخرو ہیں، اس لیے سرخرو، کسی زمانے میں ضمیر کا سودا نہیں کیا ہے، اس لیے اطمینان سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کسی زبان میں زبان نہیں بیچی، کسی زمانے میں نہ دین بیچا، تباہ کر دیا، تباہ کر دیا سارے ملک کو، تباہ کر دیا سارے شہر کو۔ کیوں؟ اور ہم نے فرق نہیں رکھا، ہم جانتے ہیں کہ رہبر، رہنما، پیشوا وہی ہے جس کی طرف قرآن نشاندہی کرے گا۔ ان کو گالیاں دلواتے ہو جو سامراج کے مقابلے میں پوری دنیا میں ڈٹے ہوئے ہیں، کس کی پیروی کروں؟ ان کی پیروی کروں جو مجھے سامراج کی غلامی کی طرف کھینچ کر لے جائیں، یا ان کے پیچھے چلوں جن کا نعرہ یہ ہو کہ دنیا کا سب سے بڑا شیطان بھی ان کی آواز سن کے کانپ اٹھتا ہو؟ ہے ہاتھ من الذلہ، ہے ہاتھ من الذلہ، ہے ہاتھ من الذلہ۔ سمجھ میں آگئے؟ کس کے پیچھے چلوں؟ ان کے پیچھے چلوں جو مجھے شیطان کی طرف دعوت دے رہے ہیں، شیطانی طاقت کی طرف، یا ان کے پیچھے چلوں، ان عابد شب زندہ داروں کے پیچھے چلوں جو اپنی طرف نہیں میرے زمانے کے امام کی طرف مجھے بلا رہے ہیں؟ کیا کچھ بھی ہو جائے، حالات کتنے بگڑتے چلے جائیں، حالات کا بگاڑ ہی تو بتا رہا ہے کہ جب فرعونیت اپنی آخری حدوں کو پوچھے تو پہنچ جائے تو سمجھ لو کہ موسیٰ آنے والا ہے۔ یا آئی آئیے، یہ میں نے ایسے تھوڑی کہا۔ آئیے سورہ قصص کی 5ویں اور 6ٹھی آیات، اب بتاتے ہیں آپ کو کہ ہمارا عقیدہ امامت ہے کیا، ہم کس سے امام مانتے ہیں۔ یہی تو فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں۔ احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں، برائی نہیں کر رہا، احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے برادران کی عقیدہ کیا ہے؟ امام خود بنانا ہے، جمع ہو جاؤ۔ اہل حل و عقد کہا جاتا ہے، اہل حل و عقد یعنی وہ جو مسائل کو حل کرنے والے ہوں، گتھیاں سلجھانے والے، عقلا جمع ہو جاؤ، عقلا جمع ہو کے امام کا انتخاب کریں گے۔ یہ اصول ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، خلاصہ بتا رہا ہوں وہاں۔ اور ظاہر ہے میرے دوستیاں ہیں، سب سے میری بات چیت گفتگو رہتی ہے، تو وہاں یہ ہے کہ بھئی اہل حل و عقد جمع ہوں گے، اور اس کے پیچھے آپ سمجھ گئے نا، اس کے پیچھے بھی تاریخی راز ہے کہ خود بنایا جائے گا۔ بھائی ہم جمع ہو جائیں گے اور طے کریں گے کہ کون بنے، کس کو بنایا جائے۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، یہ منصب ایسا ہے کہ جہاں خطا کا امکان ہونا نہیں چاہیے۔ خطا کا امکان عام انسان سے ہو سکتا ہے، اس لیے امامت معصوم، امام معصوم۔ کیوں؟
معصوم عن الخطا، خطا کی گنجائش ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ پوری کائنات کا امام ہے، مانے یا نہ مانے، ٹھیک ہے نا، ماننے والے کم ہوں گے، لیکن امام تو سب کا ہے نا. لہذا اس کی ذرا سی لغزش کیا کرے گی؟ اس کی ذرا سی لغزش سارے معادلات کو الٹا کر دے گی، حساب کتاب کو الٹا کر دے گی. قوم نہ معلوم کہ جیسے ہمارے دنیاوی رہبر غلطی بھی کرتے ہیں نا، بیچارے ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، سب ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، غیر معصوم ہے، ہو جاتی ہے، وہ اسی کو کہتے ہیں کہ یہ اجتہادی غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اجتہادی غلطی ہو گئی. لیکن امام معصوم نہیں، بالکل نہیں. اسی لیے اب دیکھیے ایک مثال دے رہا ہوں بڑی آسان. پیغمبر جتنے بھی انبیاء ہیں غلطی نہیں کر سکتے، یاد رکھیں، معاذ اللہ معصوم ہے. شیعت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہر نبی معصوم، لیکن ترک اولا ہے نا. ترک اولا کیا مطلب؟ گناہ نہیں کیا، معاذ اللہ غلطی نہیں کی، لیکن جو اولا تھا، سب سے بہتر تھا، اسے چھوڑا. تو معصوم کون ہوتا ہے کہ اگر ترک اولا بھی کرے تو اللہ تنبیہ کرتا ہے. جناب یونس نبی، جناب یونس پیغمبر ترک اولا کیا، قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، 6 مہینے شکم ماہی میں رہنا پڑا. کتنے مہینے؟ 6 مہینے. چلے اس پہ 6 مہینے پہ نہ جائیے گا، کسی نے زیادہ لکھا کسی نے کم، میں تو محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ 6 مہینے شکم ماہی مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا. اب سمجھ میں آیا کہ معصوم کا مقام کیا ہے؟ چند ہی انبیاء سے ترک اولا ہوا، سب سے 1,24,000 سے تھوڑی ہوا، بس چند کا نام ہے قرآن مجید میں جس سے ترک اولا ہوا، لیکن ہوا نا. تو جس اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا تو ان سے ترک اولا. پھر جب امامت کا منصب، وہ بھی کس کی امامت؟ رسول کی نیابت، پیغمبر ختمی مرتبت کی نیابت. اسی لیے تو اللہ کا رسول پردہ فرماتے فرماتے سارے اختیارات سوائے اس کے کہ میں نبی ہوں، یہ نبی نہیں، لیکن یاد رکھنا جو میرا اختیار ہے وہی امام کا اختیار ہے. سمجھ میں آ گیا؟ پہنچ گئے ہیں؟ یا الا لا نبی من بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی. اختیارات وہی ہے، یاد رکھنا. جو مجھے مانتے ہو سب کو، اب کیونکہ اس میں پڑھ چکے بہت، یہاں بھی پڑھ چکے، لہذا وہاں آپ کا وقت ادھر نہیں لینا چاہتے. بات سمجھ میں آ گئی کہ امام کو کیسا ہونا چاہیے؟ یہ ہمارا عقیدہ. اب آئیے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمْ مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. ہم نے ارادہ کر لیا. ابھی دیکھیے، یاد رکھیے گا، ذکر ہو رہا ہے موسیٰ و فرعون کے معرکے کا، ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا، لیکن یاد رکھیے یہ قیامت تک کے لیے آئینہ ہے، یہ آیات بتانے کے لیے کہ جب بھی ایسا ہوگا مطمئن رہنا، گھبرانا مت، ڈرنا مت. کیوں؟ ان سب سے اوپر ایک طاقت ہے، جس طاقت کے سامنے ان کی طاقتیں کیا ہیں؟ تارے عنکبوت. کیا ہے؟ تارے مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں. کل بتائیں گے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن یہ بات بتانی انشاءاللہ، بھول بھی جاؤں مجھے بتا دیجیے کہ تارے عنکبوت والا قصہ کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا. تو اب آئیے آگے چلتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے ارادہ کر لیا. نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. عزادارو، میں نے کہا تھا نا بشارتیں ہی بشارتیں. آج بشارت لیجیے، آج خوشخبری لیجیے. قرآن کہہ رہا ہے، پروردگار فرما رہا ہے ہم نے ارادہ کر لیا. نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. ہم نے ارادہ کر لیا کہ ان لوگوں پہ احسان کریں گے، ان لوگوں پہ منت گزاریں گے جنہیں روئے زمین پہ کمزور کیا گیا، یعنی روئے زمین پہ مظلوم بنا دیا گیا، زمین ان پہ تنگ کر دی گئی، ان پہ ظلم و تشدد کے بازار گرم کیے گئے، ان کے جوانوں کو لاپتہ کر دیا گیا، ان کے بہترین دماغوں کو مار دیا گیا، دہشت گردی کی بھینٹ چڑھا دیا گیا، ان کے بچوں کو یتیم بنا دیا گیا، ان کی بچیوں کو بے وگی میں تبدیل کر دیا گیا، ان کی زندگیوں کو، ان کے بوڑھوں کے بڑھاپے کے سارے چھین لیے گئے. یہ تشریح ہے، اس کی تشریح. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. ہم نے ارادہ کر لیا، کر دیا گیا، ہم انہیں ان پر احسان کریں گے، ان پہ منت گزاریں گے. اور کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً.
انہی کمزور لوگوں کو لوگوں کا امام بنا دیں گے. کیا بنا دیں گے؟ لوگوں کا. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. یہ اللہ کا وعدہ ہے، کسی سیاسی لیڈر کا وعدہ نہیں ہے، کسی ملا کا وعدہ نہیں ہے. سیاسی لیڈر تو پہلے سال بھر میں قلع بازی کھاتا تھا، پھر ایک مہینے میں کھانے لگا، اب ایک گھنٹے میں قلع بازی کھاتا ہے. دیکھ رہے ہیں صبح شام، دیکھیں نا. ملاؤں کو برا کہہ دو، وہ جو برے ملے وہ تو سارے تیرے ساتھ بیٹھے، ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ جس ملائیت کی دھجیاں اڑاتے ہو، ملائیت تو تمہارے ساتھ ہے. جب تمہیں ضرورت پڑتی ہے ان ملاؤں کو ساتھ اپنے بٹھاتے ہو، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو. اب کیا پڑھتے ہو یہ تو مجھے پتا نہیں ہے بھائی، میں تھوڑی پیچھے کھڑا ہوتا ہوں، مجھے کیا پتا کیا پڑھ رہا ہے بھائی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا. ملا لگا رکھے. جن ملاؤں کو تو کہہ رہا رکھتا بھی تو ہی ان کے اپنے ساتھ ہے. کبھی کوئی حق کے راستے پہ چلنے والا طالب علم تھوکے گا بھی نہیں تمہاری طرف. تم جیسے ان کی ٹھوکروں میں رہتے ہیں. لعنت ہو تمہارے دیے ہوئے منصبوں پر اور عہدوں پر. سمجھ میں آئی بات؟ بس پروردگار کہہ رہے بس پریشان مت ہو، گھبراؤ مت، ہم تم پہ احسان کریں گے. ہم اللہ کا وعدہ ہے بھائی، اللہ وعدہ کر رہا ہے. جنہیں کمزور کر دیا گیا ان پر احسان کروں گا، ان پہ منت گزاروں گا. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. انہیں بیچارے لوگوں کو، انہیں مظلوم لوگوں کو، یہ ظالموں کے ستائے ہوئے لوگوں کو پورے عالم انسانیت کا رہنما بنا دوں گا، پیشوا بنا دوں گا، امام بنا دوں گا، اور وہ زمین پہ انہیں اپنا وارث قرار دے دوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آہستہ آہستہ کروٹ لے رہا ہے زمانہ. یہاں بھی آئے گی کروٹ، لیکن آنا شروع ہو گئی زمانے میں کروٹ. وہ جو اپنے آپ کو مطلق العنان حاکم سمجھتے تھے پورے کرۂ ارض کا، پوری زمین کا، کتنی جگہ انہوں نے مومنین کے ہاتھوں مار کھائی اور مار کھا رہے ہیں. مٹھی بھر مومنین نے ان کو لوہوں کے، ان کو ناکوں چھڑے چبا دیے، ان کی ناک خاک کے ذلت میں رگڑ دی، اور دنیا بھر کے مظلوموں کو یہ پیغام دیا گھبرانا مت، ان سے ڈرنا مت، یہ طاقتیں صرف ایک دھوکہ ہیں اور مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہیں. لبیک یا حسین. سب لوگ باہر بیٹھے ہوئے، باہر بیٹھے ہوئے. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ کیسا ڈرنا؟ کائے کا ڈرنا؟ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. انہی کمزور لوگوں کو، مظلوموں کو اپنا وارث بناؤں گا روئے زمین پہ. کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا. میں نے کہا کسی ملا کا یا سیاستدان کا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ. وارث بناؤں گا. اور کیسا وارث بناؤں گا؟ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. پوری قدرت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ روئے زمین پہ انہیں تمکین یعنی اقتدار دوں گا. روئے زمین پہ کس کا اقتدار آنے والا ہے؟ سمجھ گئے نا؟ یہی تو قرآن خبریں دے رہا ہے ساری. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. اور پھر اس کے بعد اب سنیے، عجیب ہے. جب یہ آیات پڑھتا ہوں میری کیفیت بخدا اللہ جانتا ہے بہت عجیب ہوتی ہے. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. اطمینان رکھو، ستم کے مارو اطمینان رکھو. اللہ فرماتا ہے میں ضرور دکھا دوں گا فرعون کو بھی، حامان کو بھی، اور ان کے لشکریوں کو بھی. کیا دکھا دوں گا؟ وہ دکھا دوں گا جس سے یہ ڈرا کرتے تھے، جس کے آنے کا راستہ روکا کرتے تھے. کس سے ڈرتا تھا فرعون؟ کس سے ڈرتا تھا حامان؟ کس سے ڈرتے تھے اس کا لشکر یعنی ان کے ہمنوا، ان کے ساتھی. موسیٰ ہی کے آنے سے تو ڈرتے تھے. تو موسیٰ آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ نے بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ یہی قیامت تک کے لیے کس سے ڈرتی ہے یہ شیطان
شیطانی طاقتیں، کس سے ڈرتے ان شیطانی طاقتوں کے لشکر، ان کے ہمنوا، اسی کے لیے تو راستے میں بند باندھ رہے ہیں کہ آنے کو روکو روکو۔ اگر فرعون نے موسیٰ کو روک لیا ہوتا تو یہ طاقتیں بھی مہدی کو روک لیتی۔ زور سے بلند، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ اطمینان ہو گیا؟ اللہ معلوم ہو گیا؟ ایک منٹ میں، ابھی صبح کچھ پریس کھان رہی، شام کو پھر اپنا منوس منہ لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ چہروں پہ ان کے پھٹکار پڑ رہی ہے، جھوٹ بول بول کے، جھوٹ بول بول کے کہ چہروں پہ پھٹکار پڑ رہی ہے۔ پتہ نہیں کہاں تک آواز جا رہی ہے۔ اچھا چلی جائے، میں بھی تو دل کی بھڑاس نکالوں اپنے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آگئی بات سمجھ میں آئی کہ کس کی بشارت ہے؟ یہ اللہ کی، نہیں گھبراتے۔ ہاں، بات صرف اتنی کہ ڈٹے رہو، کھڑے رہو، اگر اکیلے ہو جب بھی کھڑے رہو استقامت کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ جب قیام کا وقت آئے تو تم سجدے میں چلے گئے، ایسا نہ ہو، نہیں، قیام کا وقت ہے، ثابت قدم رہو، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ثابت قدم رہو، کسی کو انتشار نہیں ڈالنے دو۔ تو ہماری عجیب ہے، عجیب ہے وہ حالات۔ میں آپ کو کیا بیان کروں، پھر اب بہت بڑا وقت، اس کے لیے زیادہ ٹائم چاہیے۔ عجیب ہو گیا ہے، نہ معلوم کہاں سے ہمارے اندر گھسیڑ دیے گئے، لگتا ایسا ہے گھسیڑے گئے ہیں ہی نہیں ہمارے بھائی، ہمارے بن کے ہماری نسلوں کو بگاڑ رہے ہیں، ہمارے بچوں کو تباہ کر رہے ہیں، ان کی ذہنیت کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہوشیار رہو، ہوشیار رہو۔ تم ایک قدم بڑھاؤ گے نا، تمہارا امام زمانہ تمہیں 10 قدم آگے لے جائے گا۔ یاد رکھو، تم لاوارث نہیں ہو، نہیں ہو، ہمارا سرپرست ہے۔ ہم نہیں دیکھ رہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ آپ جتنا انتظار کر رہے ہیں نا، اس سے زیادہ وہ انتظار کر رہا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کب مجھے اذن ظہور ملے اور کب میں ان ظالموں کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے میدان میں ہوں۔ لہذا پریشان، ابھی تو میں نے یہ خبر دی ہے نا کہ کیا ہے امامت۔ اس لیے امامت اصول دین میں ہے، ہمارے برادران کے بھی ہے، مگر فروع دین میں ہے۔ اس لیے اصول دین میں، کیوں؟ امامت ہی تو ہے اصل۔ رسالت کے بعد کون بچائے گا دین؟ رسالت کے بعد کون دین کو دوبارہ، وہ جو تحریفات ہو چکی ہوں گی، کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ کون لے کر آئے گا؟ یہ تحریفات کا جو بازار گھر میں ہر طرف، کسی ایک طرف کی بات نہیں کر رہا، سب طرف ایک ہی حال ہے۔ ہر روز ایک نئی چیز، ہر روز ایک نئی چیز، ہر روز ایک چیز، وہ روک بھی نہیں سکتے، کوئی روکے گا؟ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی، تو بھلا ہو گیا فلاں کو۔ خدا کے بندو، خدا کا خوف کرو، کیا کر رہے ہیں؟ تقدس ختم کرتے جا رہے ہو اتنی مقدس عبادت کا۔ نہیں، آئٹم لا لا کے اس میں پتہ نہیں کیا شہرت کے لیے پھوکے ہو گئے، ہوس ہو گئی شہرت کی، کیا ہو گیا لوگوں کو؟ اس شہرت کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا بنے جا رہے ہیں۔ نوحہ پڑھنے والے تو میں کیا کہوں، نوحہ پڑھنے والے بچے ہیں میرے، ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن بس آپ سمجھ لیں خود ہی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ عجیب ہے، وہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ بعض جگہ تو اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن بعض جگہ تو یہاں تک پتہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے تھیٹر ہو رہا ہے، کوئی کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندو، فرش عزا ہے، فرش عزا حسین کا ماتم ہے بھائی۔ یہ جو یہاں بڑے بیٹھے ہیں، ہم نے دیکھا ہے نوح خان ایسے تاریخ میں پیدا نہیں ہوئے جیسے پاکستان میں تھے، ہمارے سچے بھائی جیسے، ہمارے ناظم بھائی جیسے، ہمارے جعفر بھائی جیسے، اور بہت سارے آفاق بھائی، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ بیمار ہیں کسی جگہ، یعنی کسی اور ملک میں ہیں، بیمار ہیں، ضعیف ہو گئے، چھجن صاحب جیسے۔ اور مجھے تو بہت سارے نام یاد ہیں، لیکن اب مجلس میں تھوڑی سب کے نام لے سکتا ہوں۔ وہ ہم
ایک تقدس ایک جناب چیز تھی، معلوم تھا کہ بھئی عزاداری ہو رہی ہے، ماتم ہو رہا ہے، نوحہ ہو رہا ہے، کیا ہو؟ تو میرے بچوں برا مت مانو، نصیحت میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اپنے سارے پڑھنے والوں کو نصیحت کر رہا ہوں کہ نہیں میرے بچوں ایسا نہیں، تقدس کو پامال نہ ہونے دو، نہ ہونے دو، نہ ہونے دو۔ عزت دے گا نا حسین؟ دیکھا نہیں پہلے والوں کو کیسی عزت دی؟ نہ سی ڈی تھی، نہ یہ تھا، نہ وہ تھا، نہ یہ انٹرنیٹ تھا، نہ موبائل تھا، کچھ بھلا نہیں تھی، لیکن آج تک گھر گھر میں ان کی آواز اور ان کے نوحے موجود ہیں۔ بھائی ان چیزوں پہ بھروسہ نہ کرو، حسین پہ بھروسہ کرو۔ دے گا حسین، دے گا، عزت دے گا، عزت دے گا۔ اس وقت یہ سارے وسائل تھے، مجھے بتائیے تھے؟ وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ سڑک پہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے بیچارے، اسٹول پہ رکھ کے کھڑے ہو گئے، یاد ہے نا پرانے لوگوں کو؟ بچوں کو کیا معلوم؟ بچے تو یہی دیکھ رہے ہیں جو آج ہو رہا ہے، انہیں کیا معلوم؟ اور کس طرح سے لوگ جمع ہوتے تھے دوسرے مذاہب کے بھی آ کے سننے کے لیے سچے بھائی کو، سجن بھائی کو نوحے پڑھ رہے ہیں، نوحے نوحے نوحے، گریا ماتم۔ برا لگتا ہے میری بات ہے، برا لگے بھائی، میں کیا کروں؟ لیکن مجھے تو سچے بھائی یاد آتے ہیں، مجھے تو ناظم بھائی یاد آتے ہیں، مجھے تو چھجن صاحب یاد آ جاتے ہیں، اور بہت سے پڑھنے جیسے جعفر بھائی وغیرہ، آپ جانتے ہیں سب کے نام، پرانے پڑھنے والے۔ اور وہ آخری یادگار، پروردگار ہمیشہ سلامت رکھے، ضیاء بھائی، وہ بھی یہاں سے چلے گئے، ضعیف بھی ہو گئے، ہے نا یہ لوگ؟ ان کو فالو کرو نا، تم تو پتہ نہیں کس کو فالو کر رہے ہو بھائی۔ اب میں کیا جملہ عرض کروں آپ کے اندر؟ تحریفات نہ کرو، تقدس ختم ہو رہا ہے۔ مقدس ترین جگہ ہے یہ فرش ازاں۔ دیکھیے اگر میں ممبر کی بلندی پہ بیٹھا ہوں نا، یہ حسین نے مجھے عزت دی، اس سے خیانت نہیں کرتی، اس سے خیانت نہیں کرتی۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں کسی خوش فہمی میں نہیں ہوں، ایک وجہ یہ بھی ہے میرے ممبر پہ بیٹھنے کی کہ بھائی دور دور تک لوگ ہوتے ہیں تاکہ میں ان کو نظر آ جاؤں، میں تو یہ سمجھتا ہوں تاکہ میں ان کو نظر آ جاؤں، مجھے دیکھ لیں۔ لیکن اگر یہ عزت ہے تو کس نے دی ہے بھائی؟ حسین نے دی ہے۔ ہر پڑھنے والے سے دستبستہ گزارش کر رہا ہوں، اپنا دوست سمجھو، اپنا بھائی سمجھو، اپنا بڑا سمجھو، اپنے باپ کی جگہ مجھے سمجھو۔ تو جو نصیحت میں اپنے بچوں کو کرتا ہوں وہی تو تمہیں کر رہا ہوں۔ اگر نہیں کروں گا تو سمجھو میں تمہارا دشمن ہوں۔ اب ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، میرا کام تھا نصیحت کرنا، سو میں نے نصیحت کر دی۔ ایسا انداز ہونا چاہیے کہ فرش ازاں پہ تمہارا امام خود آ جائے، ہے نا؟ اللہم صلی اللہ علیہ، خود آ جائے۔ شیخ مرتضی انصاری تاریخ تشیع کے چند عظیم ناموں میں سے ایک ہے۔ ہاں مجلس نہیں پڑھتا تھا بھائی، نوحے بھی نہیں پڑھتا تھا، لیکن اتنا بڑا عالم تھا کہ اس کی زمانے میں اس کے ہزاروں شاگرد تھے اور سینکڑوں مجتہد، اور آج تک اس کو پڑھے بغیر کوئی مجتہد بن ہی نہیں سکتا، مرجع ہو اس کو بھی۔ شیخ مرتضی انصاری بہت بڑا نام ہے۔ جب آپ باب قبلہ سے داخل ہوتے ہیں نا اندر سے اپنے مولا کے حرم میں، تو الٹے ہاتھ پہ آپ کو جالی میں ان کی قبر مطہر، ان کا نام نظر آئے گا، شیخ مرتضی انصاری۔ ہم نے سال گزشتہ پورا اشرا پڑھا تھا مرجعیت پر، اس میں ان تمام کا تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ ان کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ عاشور کے جلوس جیسے ہوتا ہے، ماتم ہو رہا تھا، جا رہے ہیں راستے، یہ بھی کھڑے تھے شاگردوں کے ساتھ اپنے۔ اور جو طریقہ ہے آپ کا بھی ہے کہ جو ضعیف ہوتے ہیں کھڑے ہیں، ضروری تو نہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ کھڑا ہو کے حلقے میں جا کے مال بھائی ہے، بس ہے شیعہ ہے، لیکن آج کل تو بڑا مسئلہ ہو گیا، زور سے ماتم نہیں کیا تو شیعہ نہیں ہے، یہ نہیں کیا تو شیعہ نہیں، وہ نہیں کیا تو شیعہ نہیں۔ عجیب عجیب تماشے بازی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بچے، معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ایک دستہ گزرا، تو شاگردوں نے دیکھا کہ شیخ دیوانہ وار دوڑ کے اس دستے میں داخل ہو گئے اور دیوانوں کی طرح ماتم کرنا شروع کر دیا۔ حسین ماتم کرنا، ہوش و حواس کھائے شیخ کے۔ خیر جناب، دستہ آگے چلا گیا، بے ہوش ہو گئے، شاگرد اٹھا کے لے آئے۔ جب ایام ازاں کی چھٹیاں ختم ہوئیں، تعطیلات ختم ہوئیں، حوضہ دوبارہ شروع ہوا، شیخ کلاس لینے کے لیے آئے تو سارے شاگردوں کو واقعہ یاد تھا۔ پوچھا استاد کیا ہوا تھا، شیخ کیا ہوا تھا اس دن آپ کو؟ ابھی ہم نے ایسے نہیں دیکھا آپ کو بے قابو،
کیا آپ بے قابو ہو کے گھس گئے ہو کسی دستے میں؟ تو شیخ رونے لگا زاروں قطار. کہتے ہیں کافی دیر تک صرف روتا ہی رہا، اور ابھی شیخ نے کچھ بتایا نہیں تو شاگرد بھی رونا شروع ہو گئے. سمجھ گئے کہ کوئی واقعہ ہے اس کے پیچھے. ہچکیاں بن گئی شیخ کی روتے روتے، ہچکیاں. کچھ ذرا سا سانس بحال ہوا تو کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے جب وہ بچوں کا دستہ گزرا میرے زمانے کا امام اس میں ماتم کر رہا تھا. میرے زمانے کا امام اس میں ماتم کر رہا تھا. سمجھ میں آئی؟ کیوں بچوں کا دستہ کیوں سمجھ میں آیا؟ پاک ہوتے ہیں نا بچے، پاک، ریاکاری سے پاک، دکھاوے سے پاک، لالچ سے پاک، کچھ نہیں، بس ان کا مولا حسین. مولا حسین جو مائیں سکھاتی ہے نا بچوں کو یہ ہے وجہ. لہذا امام اس دستے میں ساتھ تھا. تو مجھے بتاؤ جہاں بھی خلوص سے ماتم ہوگا، فرش اعظم بچھے گا، امام زمانہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا. بس جب یہ خیال ہو کہ اس مجلس میں امام ہے تو انسان کتنا احتیاط کرے گا. تقدس باقی رکھنے کے لیے کتنی احتیاط کرے گا. تقدس باقی رکھو، ہمارے درمیان امام ہے. اور اگر اب میری بات سمجھ میں نہیں آتی تو کوئی انکار کر دینا اگر میں غلط کروں. انصاف سے بتاؤ جب یہ خلوص سے فرش اعظم بچھایا جائے حسین کی ماں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو کسی کو سمجھانے کے لیے کوئی زیادہ ضرورت ہے کیا؟ معلوم ہوا؟ اتنی سی بات ہے، بس اتنی سی بات. نہ معلوم کیا دیکھا تھا، کیسے دیکھا تھا. حسین نے بچپن میں کچھ شناخت کر لیا تھا کہ ایک شخص کو نگاہ میں رکھ لیا تھا کہ سب چلے جائیں، اگر یہ کہیں بھی ہوگا میں اس کو اپنے پاس بلاؤں گا. زمین تنابیں کھینچتی ہے نا جب امام آواز دیتا ہے، اور امام کے حقیقی چاہنے والے پہنچ جاتے ہیں. ایسے ہی ایک فرد ہے. کہتے ہیں بعض روایت میں کہ جس کو زندگی حسین کے صدقے میں ملی، دوبارہ ملی، مر گیا تھا مگر حسین کا دوست ہے، حسین کا حبیب ہے، لہذا واپس آنا پڑا. حسین کے بچپن کا ساتھی ہے. تو جب حسین کے بچپن کا ساتھی ہے تو بتائیے صحابی ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہے نا، ہم سن و سال ہے. خیر جناب، حبیب ان لوگوں میں ہے جن لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. بیعت کی تھی، خط بھی لکھا تھا امام حسین. لیکن جب یہ کوفہ پلٹ گیا پیچھے تاب کھا رہے ہیں حبیب. جذباتی ہو کے لڑ بھی سکتے تھے نا، نہیں، چھپا لیا. اب دیکھیے حکمت عملی، مومن اگر ہے سچا تو الگ الگ حکمت عملی ہوتی ہے. اگر کوئی اس وقت جوش میں لڑا شہید ہو گیا وہ بھی صحیح. اب اس کی فکر کیا ہے کہ اگر میں لڑوں گا یا قید ہو جاؤں گا یا مارا جاؤں گا، اور وہ جو میں نے خط لکھا ہے نا امام کو، امام کی نصرت کرنے سے رہ جاؤں گا. نیت کیا ہے؟ امام کی نصرت. لہذا اپنے آپ کو چھپا لیا، گوشہ نشین ہو گیا، چھپ گیا. انتظار کر رہا ہے کہ کب میرا مولا آئے، کب میں اس کی مدد کو جاؤں. ٹھیک. اب میں نے کل عرض کیا تھا امام کربلا پہنچ گئے، خیمے نصب ہو گئے، اور ادھر سب سے پہلے پسر حور تو خیر وہی موجود تھا، ساتھ تھا. پسر سات لشکر لے کر آیا، 6,000 کا، پھر کوئی 3,000، پھر کوئی 5,000، پھر کوئی 7,000، پھر کوئی 3,000، اور کہتے ہیں کہ 30 سے لے کے 70,000 تک کا لشکر. بھائی زیادہ بھی ہو تو تعداد پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، تعداد پہ کوئی بحث نہیں. بھائی یوں سمجھیے کہ ہزاروں کا لشکر جمع ہو گیا. جب لشکر پہ لشکر آ رہا تھا تو بہن کو تشویش ہوئی، بھیا آپ کے بھی تو اتنے دوست ہیں، آپ بھی تو خط لکھیے. خط لکھ کے بصرے بھی لکھا، اور میں عشر ثانی میں پڑھتا ہوں. کیسا نہیں سمجھے گا کہ کوئی نہیں آیا، نہیں، بصرے سے بھی لوگ آئے تھے، بصرے سے بھی آئے اور شہید ہوئے، لڑے، باپ بیٹے سب آئے تھے، بصرے سے بھی آئے تھے. لیکن ہمارے یہاں مجلسوں کا ایسا ہو گیا سلسلہ کہ بس چند مخصوص ذکر ہوتے ہیں، باقی کا ذکر ہوتا نہیں. لیکن میں نے تو انصار حسینی میں تفصیل سے پڑھا ہے، 2 سال مسلسل پڑھتا رہا ہوں، ایک ایک شہید کا ذکر میں نے تفصیل سے کیا ہے. خیر جناب، غلام کو خط دیا، غلام چھپ چھپا کے، کیونکہ راستے تو بند ہے، ناکہ بندی ہے کوفے کی، لیکن کسی طرح پہنچ گیا حسین کا غلام. حبیب کے گھر پہنچا، معلوم ہوا بازار گئے، خزار لو جا دسترخوان لگائے، انتظار کر رہی تھی. یہ بازار چلا گیا، ایک دکان پہ نظر آ گئے.
کان میں جا کر کہا انا قاصد الحسین، حسین کا قاصد ہوں. ہاتھ پکڑا، ایک گوشے میں لے گیا. کیا پیغام لایا ہے؟ اس نے لباس میں چھپا ہوا خط نکالا. اے میرے مولا کا خط ہے تیرے نام. خط پڑھا، تشویش کے آثار نمودار، پیشانی پہ شکنیں نمودار ہوئی، بل پڑ گئے پیشانی پہ. کہتے ہیں پہنچ میرے گھر، میں آتا ہوں. یا یوں کہ میرے پیچھے آ. گھر پہنچے خط لے کے، مہمان کو مہمان خانے میں بٹھا دیا، غلام کو حسین کے. خود گھر میں داخل ہوئے، زوجہ دسترخوان لگائے بیٹھی ہے. سلام کر کے کہتی ہے حبیب کیا ہوا؟ میرے مولا کا قاصد آیا تھا، خیر تو ہے؟ اور تو پریشان لگتا ہے، اس سے پہلے جب مولا کا پیغام آتا تھا تو بہت خوش ہوتا تھا، آج کیا ہو؟ کہ مومنہ تجھے کیا بتاؤں، یہ خط ہے حسین کا، دیکھ. اور کیا لکھا حسین نے؟ فقیہ کوفہ، رجل فقیہ، رجل فقیہ لفظ ہے خط کے، رجل فقیہ، فقیہ فقیہ فقیہ. اے میرے فقیہ دوست، اے میرے بھائی حبیب، میں دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا ہوں، جتنی جلد ہو سکے میری مدد کو پہنچ جاؤ. اب سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں. زوجہ حیران پریشان کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اب کوئی ہے ہی نہیں حسین کے ساتھ، سب نے تو ساتھ چھوڑ دیا، میں اکیلا جا کے کیا کر لوں گا. زوجہ کھڑی ہوئی، کہتے ہیں کہ اپنی چادر پھینک دی حبیب پہ، یا اپنے کڑے اتار کے پہن کے بیٹھ. اور حبیب کی وہ شمشیر جو دیوار میں لگی ہوئی تھی اس کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا بے نیام کی، کہ تو بیٹھ کے سوچ تجھے کیا کرنا. میں اپنے مولا کی مدد کے لیے جاؤں گا. وائے ہو حبیب، یہی دوستی کا دعویٰ تھا. اب جب فرزند رسول خطروں میں گر گیا تب تو بیٹھ کے کرائی میں سوچوں گا. کھڑے ہوئے حبیب، چادر سر پہ ڈالی، بیٹھ جا مومنہ، تیرا امتحان لے رہا تھا کوفے کی دوسری عورتوں کی طرح، کہ تیری نیت بھی بدل تو نہیں گئی، بیٹھ جا. بھلا ہو سکتا ہے حسین بلائے اور میں نہ جاؤں؟ کیسے ہوگا؟ غلام کو رخصت کیا، اپنے غلام کو بلائے، مقام طے ہوا، کیونکہ ناکہ بندی ہے نا، کرفیو ہے کوفے میں، ناکہ بندی ہے، راستہ باہر، کوئی باہر سے آ سکتا ہے، نہ کوئی باہر سے اندر سے باہر جا سکتا ہے. ایک مقام طے ہوا، فلاں جگہ ملنا، نصف شب کے قریب میں آؤں گا، چلنا ہے، سفر پہ جانا ہے، کربلا جانا ہے. رات کو حبیب کو راستہ بنانے میں دیر ہو گئی، ظاہر ہے چھپتا چھپاتا جا رہا ہے گلیوں میں سے، ادھر سے نکل کے دیر ہو گئی. جب دیر ہوئی وہاں پہنچا تو کیا دیکھا؟ گھوڑا پیر پٹخ رہا ہے، اور حبیب کا غلام گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ پھیرتا جا رہا ہے، کہتا ہے کہ بس تھوڑی دیر اور انتظار کروں گا اپنے مولا حبیب کا. آ گیا تو ٹھیک، نہیں آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے فرزند رسول کی مدد کے لیے جاؤں. حبیب کہتے ہیں معبود کیا وقت آ گیا آل رسول پہ، غلام آقاؤں پہ سبقت کر رہے ہیں. گلے لگا کے دعا دی، راستہ بنانے میں دیر ہو گئی، بھلا ہو سکتا ہے میں نہ آؤں. ادھر فجر کی نماز تمام کی حسین نے، مسند لگا دی گئی خیموں کے باہر. حسین بیٹھے ہیں اور اطراف میں انصار حسین گھیرا ڈالے بیٹھے، نیم دائری کی صورت، اور حسین کی نظریں ہیں خاص کوفے سے آنے والے راستے کی طرف مسلسل، اور سب سمجھ رہے کہ حسین کو کسی کا انتظار ہے. اچانک گرد و غبار نمودار ہوا، اس گرد و غبار کو دیکھا، حسین نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر. انصار حسین نے بھی جواباً تکبیر بلند کی، اللہ اکبر. اب حسین کی نگاہوں کے ساتھ مڑ کر ادھر دیکھا تو کیا دیکھا؟ گرد و غبار چھٹا، دو سوار نمودار ہوئے. سمجھ گئے انصار حسینی کوئی ہمارا دوست آیا ہے. حسین نے جلدی سے کہا سب کو جاؤ، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے. عباس جاؤ، علی اکبر جاؤ، ابن اوسجہ جاؤ، زہیر جاؤ، استقبال کرو. اور ادھر سے یہ استقبالیہ جلوس آگے بڑھا. جب قریب ہوئے اور دیکھا حبیب نے قبر بنی ہاشم سب سے نمایاں، اپنے قد و قامت کی وجہ سے فوراً اتر آئے گھوڑے سے. قریب آ کر دست بستہ کہتا ہے کہ میں اس قابل نہیں کہ علی کا لال میرے استقبال کے لیے آئے. عباس نے بڑھ کے گلے سے لگا لیا، کہا نہیں، میرے مولا نے خود بھیجا ہے، تو میرے مولا کا دوست ہے، میرے مولا نے بھیجا. سب اپنے حلقے میں لے کر آئے حبیب کو، اور جناب تکبیر بلند. حبیب دوڑا، دوڑ کر مولا کے قدموں میں گر گیا، سر رکھ کے کہتا ہے مولا مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی؟ حبیب نے کچھ نہیں پوچھا
کہ مولا ان کا لشکر کتنا ہے، آپ کا لشکر کتنا، وہ حبیب کو اس سے کوئی غرض نہیں، حبیب تو حبیب ہے، اس کو تو یہ فکر ہے کہ مجھے تو دیر نہیں ہو گئی، مولا مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہوگی. سر اٹھایا سینے سے لگا کے کہا نہیں حبیب بالکل صحیح وقت پہ آ گیا، صحیح وقت پہ آ گیا، خدا تجھے جزائے خیر دے، تو صحیح وقت پہ آ گیا. اب سب باری باری انصار حسینی گلے مل رہے، معانقہ ہو رہا ہے، مصافحہ ہو رہا ہے. اچانک فضا پہنچی اور آنے کے بعد کہتی ہیں حبیب تجھے مبارک ہو، حبیب تجھے مبارک. حبیب حیران ہوئے، کہتے ہیں کہ اماں فضا ہاں اچھا وقت ہے، میں اپنے مولا کی خدمت میں آیا ہوں، لیکن آپ کا چہرہ لہجہ کچھ اور کہہ رہا ہے، کس بات کی مبارکباد دیتی ہے مجھے؟ کہا حبیب تجھے مبارکباد کیوں نہ دو، میری شہزادی ثانیہ زہرا نے تجھے سلام بھیجا، جاؤ میرا بھائی حبیب آیا ہے، میرے بھائی حبیب کو میرا سلام کہو، بس اتنا سننا تھا. حبیب نے امامہ پھینک دیا، گریبان چاک کر ڈالا، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالتا، کبھی سر پیٹتا ہے کبھی منہ پیٹتا. بار الہ آج کے دن کے لیے ہم زندہ تھے، یہ دن آگے آل رسول پہ شہزادیاں غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہیں. میں کہتا ہوں حبیب آپ کو نہیں معلوم زینب کو اپنے بھائیوں پہ کتنا مان، کتنا مان. جانتی ہے زینب جس کے ایسے ایسے بھائی ہوں کس کی مجال ہے اس کے سر سے چادر چھینے گا. لیکن اے حبیب عصر عاشور کے بعد یہی زینب اپنے ایک ایک بھائی کو آواز دیتی رہی، کوئی بعید نہیں کہ کٹے ہوئے لاشیں تڑپتے ہو اور لاشوں سے آواز آتی ہو اے آل رسول کیا کرے، موت نے مجبور کر دیا، پھر زندگی دلوا دیجئے، پھر اپنی جانیں آپ پر قربان. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون.